قید میں کون رہنا چاہتا ہے مہاراج؟ میں مزاحیہ انداز اپناتے ہوئے آہستہ سے ہنسا۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ واپسی کا راستہ مجھے ازبر تھا۔ کوارٹر کو تالا لگا کر میں نے چابی دھیرج کی بتائی ہوئی مخصوص جگہ پر رکھی اور بس اڈے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جلندھر جانے والی بس مجھے بڑی آسانی سے مل گئی تھی۔ شام تک میں جلندھر پہنچ گیا تھا۔ رات کو ایک ہوٹل میں کمرہ لے کر میں نے آرام کیا اور اگلے دن صبح دمبا جانے والی ویگن میں بیٹھ گیا۔ رات کو 8-9 بجے تک میں اوڑی شہر پہنچ گیا تھا۔ امبالہ میں مجھے تقریباً 20 دن لگ گئے تھے۔ فروری کا مہینہ اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ میں نے سپورٹ شوز ہی میں آگے جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب برف تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ بس بلند و بالا چوٹیوں پر یا ایسے کونوں خدروں میں جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھوڑی بہت برف نظر آ جاتی تھی۔ زیادہ تر راستے صاف تھے اور پھر مجھے مسلسل چڑھائی بھی تو چڑھنا تھی۔ نیچے اترتے وقت تو آدمی آسانی سے اتر سکتا ہے، چڑھائی چڑھنے کے لیے کافی زور لگتا ہے۔ اپنا سفری تھیلا پشت پر لٹکا کر میں چل پڑا۔ آتے وقت مجھے اس راستے پر سفر کرنا محسوس ہی نہیں ہوا تھا، لیکن واپسی کے لیے مسلسل چڑھائی چڑھنا بہت مشکل تھا۔ رومانہ کے گاؤں سے اوڑی شہر تک مجھے پوری رات لگ گئی تھی، لیکن اب یقیناً میں ایک رات میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے قدموں کی رفتار ہلکی رکھی تھی۔ گو میرا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر رومانہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ اس کے لیے خریدی ہوئی سویٹر اور کپڑوں کے 2 سوٹ میرے سفری جھولے میں موجود تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اپنے جھوٹے اجنبی کے یہ تحائف اسے ضرور پسند آنے تھے۔ صبح ہونے کے قریب میں بمشکل اس جگہ تک پہنچا تھا جہاں میں نے آتے وقت کھانا کھایا تھا۔ وہ جگہ دن گزارنے کے لیے بہترین تھی۔ کھانے کے لیے میرے پاس بسکٹ اور خشک میوہ موجود تھا۔ پیٹ بھر کر میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنے جسم پر میں نے گرم چادر لپیٹ لی تھی، لیکن سردی کی وجہ سے مجھے نیند نہ آ سکی۔ مجبوراً میں گھٹنوں میں سر دے کر اونگنے لگا۔ آگ میں نے جان بوجھ کر نہیں جلائی تھی کہ ہلکا سا خطرہ مول لینا بھی مجھے گوارا نہیں تھا۔ اگر وہاں میری موجودگی کی ذرا بھی بھنک انڈین آرمی کو پڑ جاتی تو میرے لیے کافی مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ گو مجھے خطروں کی اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن ایسی صورت میں شاید میرا رومانہ سے ملنا بھی کٹھنائی میں پڑ جاتا، جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ دھوپ چڑھنے پر مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ ہلکی سی آواز سے کھلی۔ وہ ایک لومڑ تھا۔ میرے بدن میں حرکت ہوتے دیکھ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ سورج کا سفر جاری تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی میں وہاں سے چل پڑا۔ اس مرتبہ میرے سفر کا اختتام اسی جگہ پر ہوا جہاں میری رومانہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان جھاڑیوں میں اب تک وہ مچان بنی ہوئی تھی۔ میں نے بے دھڑک ٹارچ روشن کر کے مچان کا جائزہ لیا، کیونکہ اتنے گھنے جنگل میں اول تو ٹارچ کی روشنی دور سے دیکھے جانے کا خطرہ کم تھا، اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تب بھی گاؤں قریب تھا اور گاؤں کے لوگوں کا وہاں آنا جانا لازمن رہتا ہوگا۔ یوں بھی صبح صادق طلوع ہو چکی تھی۔ میں چادر اوڑھ کر مچان میں بیٹھ گیا۔ سورج نکلنے تک میں سردی کی وجہ سے نہیں لیٹ سکا تھا، اور سورج نکلنے کے بعد کسی کو دیکھنے کی چاہت میں آنکھیں بند نہیں کر پایا تھا۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ انتظار ہمیشہ انسان کو کفت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں بھی بے چین ہونے کے ساتھ سخت بوریت محسوس کر رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ بس جلدی سے رومانہ آ جائے، اور پھر وہ آ گئی۔ میرے کانوں میں ہلکی سی گنگناہٹ کی آواز پڑی۔ رومانہ نے چند بکریوں کے گلے میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لٹکائی ہوئی تھیں۔ ان کے بجنے کی آواز سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ پہلی بکری جس پر میری نظر پڑی وہی تھی جس کا دودھ نکال کر رومانہ نے میرے لیے چائے بنائی تھی۔ میں پر اشتیاق نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ سے طلوع ہوئی، وہی لباس، وہی حلیہ۔ اس کے دائیں بائیں گھومتا سفید میمنہ پہلے سے تھوڑا بڑا ہو گیا تھا۔ اس کا رخ اسی مچان کی طرف تھا۔ مجھے خاصی حیرانی ہوئی کہ وہ دائیں بائیں توجہ دیے بغیر یوں مچان کی طرف کیوں بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر میں بھی مچان سے باہر نکل آیا۔ رنجیت چوپڑا کو قتل کرنے کے اگلے دن میں نے کلین شیو کروا لی تھی، لیکن اس بات کو بھی قریباً 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ میری داڑھی اب قریباً اتنی ہی ہو گئی تھی جتنی کہ پہلے تھی۔ جھاڑیوں کے ہلنے پر وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس کی آنکھوں میں پر اشتیاق حیرانی تھی۔ جو ہی میں مچان سے نکل کر سیدھا کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا پھینکا اور اتنی تیزی سے میری جانب بڑھی کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اگلے لمحے وہ مجھ سے لپٹ چکی تھی۔ میرے اجنبی، اس کی کومل آواز نے میرے کانوں میں رس سنڈیلا۔ اتنی دیر کر دی، اس نے میری چھاتی پر سر رکھ دیا۔ میں کوشش کے باوجود اپنی باہوں کو اس کے گرد گھیرا ڈالنے سے روک نہیں سکا تھا۔ جانے کتنی دیر ہمیں اس حالت میں گزر گئی، میرا دل ہی سیر نہیں ہو رہا تھا۔
यकीनन यही हालत उसकी थी कि वो भी अलहदा होने पर तैयार नहीं थी। पहले फिक्रे के बाद इसने अपने होंठों से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था। मेरी ज़ुबान भी गूंग थी। काफ़ी देर के बाद इसकी सुरीली आवाज़ ने एक बार फिर मेरे कानों में दलतरंग बजाए। मुझे यकीन था कि आप इसी रास्ते से लौटेंगे। यकीन की वजह, मैंने दायां हाथ इसकी ठोड़ी के नीचे रखकर इसका चेहरा ऊपर किया। इसने पलकों की चलमन उठाकर अपनी सारेआना आंखों से मुझे महवर करने की कामयाब कोशिश करते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं रोज़ाना ख्वाब में आपको लौटते देखा करती थी। मैं हंसा। अच्छा, ख्वाब भी देखती हो? हाँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ अपने अजनबी के। इसने दोबारा अपना सिर मेरी छाती पर रख दिया। शायद इसका अलहदा होने का कोई इरादा नहीं था। क्यों, तुम्हारे अजनबी में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? मैंने उसे छेड़ा। पता नहीं, वो भोलपन से बोली। अच्छा, पता है, मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा लेकर आया हूँ। सही कहा, आप मेरे लिए कुदरत का अजीम तोहफ़ा ही तो हैं। मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लेके आया हूँ। मैंने इसके कान से मुंह लगाकर कहा। यह बात मैं अपना मुंह इसके कान से लगाए बगैर भी कह सकता था, लेकिन फिर मेरे होंठों को वो हलावत तो नसीब न होती जो इस तरह कहने में हुई थी। सच में? इसने खुशी से भरपूर आवाज़ में पूछा। क्यों, तुम मुझे झूठा समझती हो? मेरी बात पर पूरा जंगल गुनगुना उठा था, या शायद वो हंसी थी और मुझे यूं ही महसूस हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया, कहने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मानीखेज हंसी के जवाब में मैं जल्दी से बोला। वैसे चूड़ियाँ दिखाकर आप मुझे गलत भी तो साबित कर सकते हैं, वो शौकी भरे लहजे में बोली। तुम छोड़ोगी तो ऐसा कर पाऊंगा ना? इतना ही तंग हो रहे हो तो ये लो। मुझे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए वो मुंह बनाकर पीछे हटी। मुझे लगा कि मैंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है, लेकिन फिर मैंने खुद में इतनी हिम्मत मफकूद पाई कि उसे दोबारा थाम लूँ। मचान में पड़ा सफरी थैला उठाकर मैंने रोमाना के लिए लाए हुए तोहफ़े बाहर निकाल लिए। कपड़ों के 2 जोड़े, स्वेटर, गर्म शाल और चूड़ियाँ, तमाम चीज़ें देखते ही वो खुशी से खिल उठी थी। अब बताओ, झूठा हूँ या सच्चा? झूठा, इसने शौक मुस्कुराहट मेरी जानिब उछाली। कहा था कि चूड़ियाँ लाया हूँ, और इसके साथ कपड़े और स्वेटर वगैरह भी तो है ना? पसंद आए? मेरी बात का जवाब दिए बगैर वह एक कमीज़ को अपने सामने लटका कर पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ? मैं बेख्तियार बोला, तुम्हें खूबसूरत लगने के लिए किसी सजावट की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे पता चला कि मुझे ये दोनों रंग बहुत पसंद है? एक कमीज़ लपेट कर पत्थर पर रखते हुए इसने दूसरी कमीज़ अपने सामने फैला ली। पता नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, मुझे चूड़ियाँ पहनाओ। इसने अपनी रेशमी कलाइयाँ मेरे सामने कर दी और मैं उसे साथ लिए नीचे बैठ गया। इसके मुलायम और लचकदार हाथों में तमाम चूड़ियाँ आसानी से फिसल कर दाखिल हो गई थीं। चूड़ियाँ पहनकर इसने अपनी दोनों कोनियाँ घुटनों पर टेकीं और कलाइयाँ नीचे लटकाकर मुसरत भरी नज़रों से चूड़ियों को देखने लगी। गाहे गाहे वो अपनी शौक नज़रें मुझ पर भी डाल लेती। हंसी इसके होंठों से चिपकी हुई थी। एक बात कहूँ, उसे कुछ बोलते ना देखकर मैंने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। कब से आपके कुछ कहने की मुंतज़िर हूँ, चाहत भरे लहजे में कहकर वो स्वेटर पहनने लगी। मुझे तुम्हारा नाम भी याद है और मैंने तुम्हारा खाना बांधने वाला कपड़ा भी संभाल कर रखा हुआ है। हा, इसने कहका लगाया। मैं मबहूत होकर उसे देखने लगा। वो शर्मा कर नीचे देखते हुए बोली, पता है, मैं रोज़ाना जंगल में आते ही सबसे पहले मचान में झांकती थी कि कहीं आप लौट ही ना आए हों। मुझे इस बात पर ज़रा भी शुबा ना हुआ, क्योंकि आज भी वो सीधा मचान ही की तरफ आई थी। रोमा, मैं तुमसे शादी करने के लिए लौटा हूँ। मैं ज़्यादा देर इस ख्वाहिश को अपने दिल में नहीं दबा सका था। वो खिसक कर करीब हुई और मेरे कंधे पर सर रख दिया। कुछ ना कहते हुए भी इसने खूबसूरत तरीके से अपनी रजामंदी मुझ तक पहुंचा दी थी, और यकीनन यह तरीका अल्फाज के इस्तेमाल से ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। रोमा, पता है, मैं एक फ़ौजी हूँ। इंडिया में एक ऐसे दहशतगर्द को ठिकाने लगाने गया था जो पाकिस्तान में 2 दफ़ा बम धमाके करवा कर दर्जनों बेकसूर और मासूम लोगों की मौत की वजह बना था। और याद रखना, मेरी आने वाली ज़िंदगी में भी ऐसे कई मिशन आएंगे। क्या तुम्हें ऐसा आदमी कबूल है जिसकी जान हमेशा ख़तरे में रहती है? इसने मेरा हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाते हुए कहा, मैं पहले से जानती हूँ कि आप क्या हैं। मैंने अपने दोनों हाथों के दरमियान में इसका मुलायम हाथ थामा। यूँ लग रहा था मैंने गुलाब की बहुत सारी पत्तियाँ हाथ में पकड़ ली हों।
اس کا مطلب ہے مجھے آج ہی تمہارے ابو جان سے بات کرنا پڑے گی۔ نہیں نہیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، میں سپہر کو بکریاں گھر چھوڑ کر تمہارے لیے کھانا لے کر آؤں گی اور یہاں سے اکٹھے نکل چلیں گے۔ مجھے اس کی گھبراہٹ پر حیرانی ہوئی تھی۔ کیسی بات کر رہی ہو روما؟ تمہارے والد کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی گھنی سیاہ زلفوں کو دوپٹے کی قید سے آزاد کیا اور اپنی انگلیاں ان میں پھیرنے لگا۔ وہ گویا ریشم کی تار ہی تو تھے، نرم، چمکیلے، خوشبودار۔ اگر اس نے انکار کر دیا، انکار کیوں کرے گا؟ میں اس کی منت کر کے اسے منا لوں گا، اس کے پاؤں پڑ جاؤں گا، اس کا ہر مطالبہ پورا کروں گا، اور مجھے یقین ہے ایک سچا کشمیری پاک آرمی کے جوان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کچھ بھی تو نہیں جانتے میرے بھولے بھالے اجنبی۔ اپنا ہاتھ میری گرفت سے چھڑاتے ہوئے وہ دونوں ہاتھوں کو اضطراری انداز میں مروڑنے لگی۔ اچھا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ کسی بھی صورت نہ مانے تو میں تمہیں یوں ہی لے جاؤں گا، لیکن ایک بار ان سے بات کرنا ضروری ہے۔ آپ کی سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آ رہی؟ وہ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ روما کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی۔ اپنا اور میرا وقت برباد نہ کرو، بس طے ہو گیا کہ ہم شام کو جائیں گے، اور پتہ ہے جس دن آپ یہاں سے گزرے تھے اسی رات میں نے اپنی ضروری چیزیں باندھ کر رکھ دی تھیں۔ مجھے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی پسندیدگی مجھے پہلی نگاہ ہی میں نظر آ گئی تھی، اور میں اچھی طرح جانتی تھی آپ ضرور لوٹیں گے، بس مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کب لوٹیں گے۔ ایک امکان کو آپ کیوں یقین سمجھ بیٹھی ہیں؟ میں بازد ہوا۔ میں آپ کو اچھی لگتی ہوں نا؟ اس نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ پگلی، میرا جواب تمہیں معلوم ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کیا میرے بغیر رہ لوگے؟ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے مجھے گھورا۔ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، یوں بھی میں ایسا موقع نہیں آنے دوں گا، اور کہہ تو دیا کہ وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارے والد محترم نہ مانے تو پھر موقع ملتے ہی میں تمہیں لے اڑوں گا۔ اگر ہاں کرنا ابو جان کے بس میں نہ ہو تو پھر بھی اس سے ملنے پر اصرار کرو گے؟ عجیب حسرت زدہ درد بھری آواز میں وہ پوچھ رہی تھی۔ روما، تم کیوں اپنی گفتگو سے مجھے اذیت پہنچا رہی ہو؟ اور تمہارے ابو جان کے بس میں بھلا کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے جھک کر اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کی۔ اگر میں کسی اور کی مالکیت ہوئی پھر؟ اس کی آواز جیسے گہری کھائی سے ابری تھی۔ کسی اور کی مالکیت؟ یقیناً میں تمہاری بات سمجھنے میں ناکام رہا ہوں۔ میں شادی شدہ ہوں۔ گزرے ستمبر میں میری شادی میرے چچا زاد اسفنجیار سے ہو گئی ہے۔ شادی کے ہفتے بھر بعد وہ میرے دونوں بھائیوں کے ساتھ کمانے کے لیے چلا گیا، اور اب وہ اگلے ماہ واپس لوٹ آئے گا۔ اس نے سسکتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تھا۔ میرے ہاتھ بے جان انداز میں اس کے ریشمی گالوں سے نیچے پھسلے۔ میری بولتی بند ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو اجنبی، وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ میں مجبور تھی، وہ کسی اور کی امانت تھی، کسی اور کی ماہین۔ اگر اسے وہ رشتہ پسند نہیں تھا تو اسے پہلے ہی انکار کر دینا چاہیے تھا، اور اب وہ مجھے انجانے میں ایک ایسے گناہ کی جانب گھسیٹنے والی تھی جس کا کوئی کفارہ بھی نہیں تھا۔ اگر میں اسے یوں ہی ساتھ لے گیا ہوتا تو نکاح کرنے کے باوجود ہماری شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کسی اور کی منکوحت تھی۔ اس سے طلاق لیے بغیر بھلا وہ میرے آنگن میں کیسے روشنی پھیلا سکتی تھی؟ میں جھرجھری لے کر ایک دم ہوش میں آیا اور اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ تم عورتیں ہوتی ہی قابل نفرت ہو، تمہاری جنس ہے ہی مکاری اور دھوکے کی علامت۔ کیا تم مجھے پہلے یہ بات نہیں بتا سکتی تھی؟ اور اگر تمہیں اپنا چچا زاد پسند نہیں تھا تو اس سے شادی کے لیے کیوں حامی بھری؟ کیوں نکاح کے وقت قبول کہا؟ کیوں ڈولی میں بیٹھ کر اس کے گھر گئی؟ کیوں کیوں کیوں؟ میرے ہونٹوں سے وحشت زدہ آواز برآمد ہوئی۔ وہ جیسے کرائی ہی، کیونکہ اس وقت تک مجھے آپ نہیں ملے تھے نا، اور جب مجھ سے بھی خوبصورت مل جائے گا پھر؟ میں نے طنزی انداز میں کہتے ہوئے اسے مطعون کیا۔ اللہ پاک کی قسم، وہ شکل و صورت کے لحاظ سے آپ سے خوبصورت ہے۔ تم نے بہت برا کیا رومانا، بہت زیادہ۔ میں پہلے ہی عورت ذات کا ڈسا ہوا ہوں۔ تم نے بھی میرے گھاؤ پر تیزاب اونڈیل دیا۔ مجھے نفرت ہے تم سے اور ہر عورت سے۔ یہ کہتے ہی میں وہاں سے چل پڑا۔ اپنا تھیلا اٹھانا بھی مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ اجنبی اجنبی، میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے میرے پیچھے سے آ کر لپٹ گئی۔
यूं खफा होकर ना जाओ, लौट आने का वादा करके जाओ, मैं उससे तलाक ले लूँगी। मैंने पीछे मुड़कर इसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाया और इसके साथ ही मेरा हाथ घूमा। चटाक की आवाज़ के साथ इसके फूल से गाल पर मेरा थप्पड़ पड़ा और वो नीचे गिर गई। मुझे यूं लगा वो थप्पड़ मेरे दिल पर पड़ा हो। मैं अंधाधुंध भाग खड़ा हुआ। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मेरा रुख किस जानिब है। मेरे दिमाग में तो बस रोमाना की बातें हथौड़े की तरह लग रही थीं। मैं शादीशुदा हूँ। गुज़रे सितंबर में मेरी शादी मेरे चचाजाद से हो गई है। मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। मैं भागता रहा नाहमवार ज़मीन पर, झाड़ियों और दरख्तों से भरी हुई ढलवान पर, जा बजा बिखरे हुए पत्थरों और कंकरों पर। पता नहीं मुझे भागते हुए कितना वक्त बीत गया था। शायद पूरी सदी बीत गई थी, या शायद मैंने उसी वक्त दौड़ना शुरू किया था। अचानक मुझे ठोकर लगी। मैं औंधे मुंह गिरा और नीचे लुढ़कता चला गया। वो ढलान काफ़ी नीचे जा रही थी, लेकिन मुझे एक बड़ी चट्टान ने मज़ीद नीचे जाने से रोका और मैं वहीं औंधे मुंह लेटकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। दोबारा उठने की हिम्मत मुझ में मफकूद थी। मैं लेटा रहा, सोचता रहा, यहाँ तक कि मेरा सर दर्द से फटने लगा। कितनी आसानी से इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था, या शायद मैं था ही अहमक। अगर अहमक ना होता तो इतनी बड़ी ठोकर खाने के बाद मुझे संभल जाना चाहिए था। अमेरिका में मुझे कैप्टन जेनिफर उल्लू बनाती रही, पाकिस्तान में माहीन, और अब कश्मीर में मैं रोमाना के हाथों गधा बन चुका था। काफ़ी देर मैं इसी हालत में पड़ा रहा, यहाँ तक कि मेरी मुस्बत सोचों ने मुझे इन हालात की तरफ मुतवज्जो किया जो मुझे दरपेश थे। मैं अभी तक पाकिस्तान की सरहद अबूर नहीं कर पाया था। ज़्यादा राह का थैला मैं मचान में ही भूल आया था। मचान की तरफ लौट कर जाने में मुझे अपनी मौत नज़र आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठा। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। जिस जगह मैं मौजूद था वहाँ बहुत अच्छी धूप लग रही थी। मैं पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। मेरा सब कुछ उस थैले में रह गया था। पिस्तौल, टार्च, खुराक, चादर, हर चीज़ वहीं थैले में थी। पता नहीं बेध्यानी में मैं कितना फासला तय कर चुका था। अगर मैं सपैर के बाद वहीं लौट जाता तो शायद अपना थैला वापस हासिल कर लेता, लेकिन अगर रोमा शाम तक वहीं बैठी रही, फिर मेरी सोचों में जो सवाल उभरा, इसका आसान जवाब यही था कि अब मैं वापस नहीं लौटूंगा।